الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں پیج نمبر 61 نکالیے۔ یہاں پر تیسرا کوشچن، یہ پہلا اور دوسرا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تیسرا کوشچن دیکھیے، ذیل کا پیراگراف پڑھیے، اس پیراگراف سے متعلق سوالات لکھیے، عنوان تجویز کیجیے۔ زمانہ قدیم میں کبوتروں کے ذریعے اطلاعات مطلب انفارمیشن کو، اطلاعات کو اور ایک مترادف یا ہم معنی لفظ ترسیل بھی کہا جاتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے بعد سفیر یعنی سفر کرنے والے اور خبر رسانوں، خبر دینے والے، انفارمیشن دینے والوں کے ذریعے اطلاعات دوسرے مقام تک بھیجی جاتی تھی۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر پیدل چلتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اطلاعات پہنچاتے تھے۔ یعنی ہم نے اپنے بچپن میں دادی نانی سے کہا سنا ہوگا کہ سفر جو کبوتر کے ذریعے سے، ایک خاص قسم کا کبوتر ہوتا تھا، کبوتر کا نام الگ ہوتا تھا، منفرد ہوتا تھا اور اس کی پہچان الگ ہوتی تھی۔ وہ کبوتر کو ٹریننگ دے کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لیٹر پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کا دور آیا گھوڑوں کے ذریعے سے، گھوڑے سوار ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ کر، دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے چوتھے مقام تک، ایسا پہنچ کر گھوڑوں کے ذریعے سے خطوط یا پھر لیٹر یا پھر اطلاعات، انفارمیشن کو پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب انسان پیدل چل کر بھی سفر کر کے، پیدل چل کے ایک دوسرے کے ذریعے سے اطلاعات، انفارمیشن ایک دوسرے کو پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد خط رساں کے ذریعے یعنی لیٹرز کے ذریعے اور ٹیلی گرام کے ذریعے یعنی فون کے ذریعے اطلاعات ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی تھی۔ جدید دور میں یعنی یہ دور جو چل رہا ہے میں اطلاعات کی ترسیل کے لیے ٹیلی فون اور سیل فون استعمال کیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، دنیا سکڑ کر، انٹرنیٹ کی بدولت دنیا سکڑ کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھ کر، ہندوستان کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کر، کسی بھی کونے کی، دنیا کے کسی بھی کونے کی انفارمیشن ہم منٹوں میں یا پھر لمحوں میں یا پھر سیکنڈز میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے ترسیلی و تکنیکی دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ کا پینڈیمک سچویشن دور چل رہی ہے، تو اس اعتبار سے آپ بھی اپنی تعلیم کس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ چند لمحوں میں اطلاعات کی ترسیل ہو رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے خیالات مطلب فیلنگز، احساسات یعنی اپنے ایموشنلز کے تبادلے کے لیے، یعنی آپ لوگ اپنے ٹی وی اس پہ دیکھے ہوں گے، فونوں پہ اسٹیٹس ڈالتے ہیں یا پھر اسٹیٹس رکھنے کے لیے الگ الگ ویب سائٹ یا پھر الگ الگ ایپس، اتنے قسم کے ایپس ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کون سے ایپ میں کیا چیز موجود ہے۔ یعنی آج کل مان لیجئے ہم جس دور سے گزرے ہیں، ہم نے اتنا سیل فون کا استعمال نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس سیل فون کی نالج کم ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں تم بچوں کے پاس سیل فون کی اتنی زیادہ نالج ہے کہ آپ کو اگر نیند میں بھی اٹھا کر پوچھا جائے کہ یہ چیز کیسا کرنا ہے تو آپ لوگ منٹوں میں ہی نہیں بلکہ لمحے میں آپ بتا دیں گے اپنے بڑوں کو۔ جیسے استعمال کرنے کے لیے، احساسات کے تبادلے کے لیے ٹویٹر، فیس بک طریقوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے متعلق آپ کو یہاں پر 5 سوالات تیار کرنے ہیں اور عنوان لکھنا ہے۔ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کا عنوان ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ جدید ترسیل یا پھر اطلاعات کا ذریعہ۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے، زمانے قدیم میں کبوتروں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک کیا پہنچایا جاتا تھا؟ سفیر اور خبر رسانوں کے ذریعے کیا چیز پہنچ سکتی تھی، کس مقام تک پہنچ سکتی تھی؟ گھوڑے سواروں اور پیدل راہگیروں کے ذریعے کون انفارمیشن، اطلاعات کو پہنچاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر میں سوالات پڑھ رہی ہوں، دیکھیے۔ قدیم زمانے میں اطلاعات کا ذریعہ کیا تھا؟ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کیا چیز پہنچائی جاتی تھی؟ جدید دور میں اطلاعات اور ترسیل کا ذریعہ کیا ہے؟ چند لمحوں میں اطلاعات اور ترسیل کس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے؟ خیالات و احساسات کے تبادلے کے لیے جدید ذرائع کون سے ہیں؟ آپ کا ٹاپک ہے جدید دور اور سوشل میڈیا۔ کیا آنا چاہیے آپ کا ٹاپک؟ جدید دور اور سوشل میڈیا وغیرہ۔ تو ہم آج 2 سوالات دیکھیں گے
کیونکہ آپ لوگ کو لانگ آنسرس میں 2 لکھنے کے لیے میں نے کہا تھا آپ کو شہلا کی طرح آپ کی جانب سے بھی کیے گئے اچھے کام کے بارے میں دادا جان یا ماموں جان کو خط لکھیے۔ دوسرا ہے پینے کے پانی کی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سرپنچ منسپل کے نام خط لکھیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک دادا جان سے متعلق خط میں نے لکھا ہے، آپ کو بتا رہی ہوں۔ فرسٹ حصہ آپ کا کنٹینٹ آئے گا بتاریخ 3 تاریخ 11واں مہینہ 2020 غازی پورہ ورنگل پن کوڈ ڈیش اینڈ ڈیش، مطلب میں یہاں پر سرسری ڈال دی، صحیح ایگزیکٹ پن کوڈ نہیں ہے۔ الخط کیا ہے؟ میرے پیارے دادا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باڈی آف دا لیٹر، فرسٹ حصہ اس کا، میں یہاں پر خیریت سے رہ کر آپ سے خیریت یعنی آپ کی خیریت اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک چاہتا ہوں۔ احوال یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد میں، یعنی باڈی آف دا لیٹر کا سیکنڈ حصہ، ہمارے حیدرآباد میں طوفان و سیلاب کی وجہ سے، پانی کے سیلاب کی وجہ سے کئی گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، جس میں میرے چند دوستوں نے مل کر گھر کی صاف صفائی کا ذمہ لیا اور ان لوگ کو اپنی محنت لگن اور جستجو سے مٹی وغیرہ نکال کر گھر کو صاف ستھرا کر کے دیا۔ وہ لوگ ہم دوستوں کو دل سے دعائیں دیے اور زندگی میں کامیابی پانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ گھر میں سب کو سلام کہنا، چھوٹے بڑوں کو ہماری طرف سے پیار دینا، چھوٹوں کو ہماری طرف سے پیار دینا۔ فقط آپ کا پوتا محمد اظفر اعظم۔ اب یہاں پر ہم کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ ہمایوں نگر، حیدرآباد، تلنگانہ، پن کوڈ ڈیش اینڈ ڈیش۔ نیکسٹ کوشچن کیا ہے آپ کا؟ منسپل آفیسر کے نام خط لکھنا ہے جس میں آپ کے پاس محلے میں پانی صحیح سپلائی نہیں ہو رہا، مطلب پانی میں گندگی ہے۔ یہ تھا آپ کا فارمل انفارمل، 2 طرح کے خطوط ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ یہ خط غیر رسمی ہے جس میں آپ اپنے خواہشات کو یا پھر اپنے باتوں کو کھل کر ظاہر کر سکتے ہیں۔ کون سا ہے یہ؟ غیر رسمی خط، انفارمل لیٹر ہے یہ، مطلب آپ ہم تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں، اس میں کھل کے ظاہر کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کو اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ فارمل لیٹر ہے، رسمی خط ہے۔ رسمی خط میں ہم کو بات مختصر کرنی ہوتی ہے اور الفاظ کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے بتانا ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، بتاریخ 3/11/2020، وارڈ نمبر 50، سرکل نمبر 4، مراد نگر، آصف نگر، حیدرآباد، بخدمت منسپل آفیسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں جو پانی روزانہ سپلائی کیا جا رہا ہے وہ آلودہ ہے۔ آلودہ مطلب گندا، کیونکہ اس میں بعض اوقات کیڑے جراثیم مٹی کی تہ نظر آ رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ دے، جس کی وجہ سے ہمارے محلے کی عوام متعدی امراض یعنی کئی طرح کی بیماریاں جیسے پیٹ کا درد، خے دست، الٹی وغیرہ وغیرہ کے شکار ہو کر اسپتال میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ بچوں، آپ کو یہاں پر توجہ یہ دینی ہے، لہٰذا جب بھی لکھا جاتا ہے نہ وہ لاسٹ میں ہو نہ وہ شروع میں ہو، مطلب تھوڑا سا گیپ دے کے کاما آنا ضروری ہے، اور لہٰذا کی لائن میں کوئی کنٹینٹ نہیں آتا ہے، لہٰذا لکھ کے ہم کو اسپیس چھوڑ کر نیکسٹ لائن سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ فقط درخواست گزار عبد الرحمن، یعنی ایک شہری بھی بول کے لکھ سکتے ہیں، آپ کا شہری بول کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ مراد نگر، کیونکہ یہ وارڈ نمبر 50 سرکل نمبر 4 مراد نگر آصف نگر سے تعلق رکھتا ہے تو وہیں کے محلے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں تو یہ چیز یہاں پر شامل ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ طلباء کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں، اور یہ PDF آپ کو بھیج دی جائے گی، مکمل کر لیجئے۔ آج ہی معلمہ کے پرسنل نمبر پر فارورڈ کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔